10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 56۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عاہدتا، عہد کیا، معاہدہ کیا آپ نے۔ ینقضون، وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، کلی مرتن، ہر مرتبہ میں، لا یتقون، کوئی ڈرتے نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تثقفنہم، پالیں آپ ان کو، الحرب، لڑائی، شرد، ایسی سخت سزا دیں کہ عبرت حاصل کریں، من خلفہم، وہ جو ان کے پیچھے موجود ہے۔ یذکرون، نصیحت پکڑنا، تخافن، خوف سے ہے، ڈر محسوس کریں آپ، خیانتن، خیانت کا، فانبذ، پس پھینک دیں، الیہم، ان کی جانب، ان کا عہد، ثواب، برابر برابر، یعنی عہد کو ختم کر دیں۔ الخائنین، خیانت کرنے والے لوگ۔ ترجمہ، وہ لوگ جن سے آپ عہد کریں پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیں ہر مرتبہ، اور وہ ڈرتے بھی نہیں، بس اگر آپ ان کو پائیں لڑائی کے اندر تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ پیچھے والے بھی عبرت حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اگر آپ کسی قوم سے خیانت کا ڈر رکھیں تو آپ پھینک دیں ان کی جانب ان کے عہد کو، برابر برابر۔ یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ سورۃ الانفال میں قوانین جہاد کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون ان آیات کے اندر بھی بیان فرمایا گیا کہ اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو اس عہد کو نبھانا چاہیے۔ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ لوگ خود عہد کو توڑ دیں تو پھر وہ عہد قائم نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا۔ آپ لوگ بھی اس عہد کو ختم کر سکتے ہیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ عہد ختم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر
یہودی بہت بڑی تعداد کے اندر رہتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے یہ لوگ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہاں پر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ اسلام کے لیے یہ علاقہ بڑا مناسب ہے، تو یہاں جو اسلامی ریاست قائم کی جائے تو ابتداً اس کے کچھ اصول متعین کر دینے چاہیے ہمیں، تاکہ اس کے مطابق ہم آگے چلتے رہیں۔ سب سے پہلی چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست میں اسلامی اخوت کو قائم فرمایا۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچی تھی، اور یہاں بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، اور جو یہاں موجود ہیں وہ انصار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اس چیز کو ختم کرو کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے، یہ باہر سے آنے والا ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی، ان فرقوں کو اب ختم کر دو۔ ایک ایک مہاجر، ایک ایک انصاری، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو بھائی قرار دیا۔ یہ تو معاملہ مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ یہ جو کفار تھے، خاص طور پر یہود، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ کی بڑی کتابوں کے اندر وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم مل کر مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے۔ باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نہ کرے ہمارا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ مسلمانوں کی رائے کچھ اور ہو اور تمہاری رائے کچھ اور ہو، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس کی اتباع کی جائے، اسے مانا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا۔ کفار کے بڑے تھے اور جو مارا بھی گیا غزوہ بدر میں ابو جہل، اور جو یہاں یہود رہتے تھے ان کا بڑا تھا کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف نے اور یہودیوں کے جو بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان تمام لوگوں نے اس پر دستخط کی۔ یہ لوگ اوپر سے تو دب گئے، لیکن اسلام دشمنی تو ان کے رگ و ریشہ کے اندر موجود تھی، جو اہل کتاب کے سینوں میں ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ بظاہر جتنے مرضی میٹھے ہو جائیں، وہ مسلمانوں کے وفادار ہو جائیں، اندر سے کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے واضح طور پر اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ جب یہ غزوہ بدر ہوا تو ان لوگوں نے کفار کو اسلحہ پہنچانے کی صورت میں مدد کی، یعنی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ پوچھا گیا بھئی یہ کیوں ہوا، تم نے یہ کیوں کیا، تمہارا تو معاہدہ تھا ہمارے ساتھ، یہ کیا کیا تم نے؟ تو معذرت کرنے لگے، غلطی ہو گئی، ہم بھول گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے اس طرح۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ویسے ہی حلیم طبع تھے، بردبار تھے، آپ نے جانے دیے۔ اس کے بعد ہوا غزوہ احد۔ اس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو کچھ پریشانی آئی،
اور اس میں مسلمان کچھ شہید بھی ہوئے۔ اب یہ یہود جو تھے یہ دوبارہ سر اٹھانے لگے کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے۔ کعب بن اشرف خود جو ہے نا جا کے مکہ پہنچا اور ان کو کہا کہ یار تم آؤ نا، حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم واپس آ گئے؟ مسلمانوں کو تو شکست ہو گئی تھی، تم ویسے چھوڑ کے آ گئے، نہ کسی کو گرفتار کیا، نہ تم نے کچھ اور کیا، کیونکہ پوری کامیابی لے کر تو وہ بھی نہیں گئے تھے۔ اور وہ اس پر بعد میں افسوس بھی کیا کرتے تھے کہ ہماری عقلوں کو ہوا کیا تھا اس وقت۔ یہ لوگ خود وہاں پہنچے۔ جب غزوہ احزاب ہوا تو اس موقع پر انہوں نے پھر ان کا ساتھ دیا، مشرکین مکہ کا۔ تو بعد میں یہ کیا گیا کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا مدینہ سے، کہ تم اب یہاں نہیں ٹھہر سکتے، بہت رعایت کی ہم نے تمہاری، اور تم بھی یہاں مدینہ کی کوئی پرمنٹ رہنے والے نہیں ہو، مستقل رہنے والے نہیں ہو۔ یہ لوگ بھی باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو بنو قریظہ تھے ان کی عہد شکنی زیادہ تھی، کہا جو جتنے تمہارے جنگجو ہیں نا ان کو ہم قتل کریں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، جوان بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، ان کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو تمہارے جنگجو ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو الغرض اس طریقے سے ان کی بدعہدی ہمیشہ چلتی رہتی تھی اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی یہ لوگ نکالتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ان آیات میں فرمایا الذین عاہدت منہم، کہ جن لوگوں سے آپ معاہدہ کریں، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر ہر مرتبہ وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے، اس پر قائم نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے کبھی غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، یہ مسئلہ تو نہیں نا کہ ہر مرتبہ ہی وہ یہ کام کرے۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور انہیں ڈر خوف ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں، ادھر معاہدے کرتے ہیں اور ادھر جا کے کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے جو کسی موقع پر جنگ میں آ جائے نا تمہارے مقابلے میں، تو کبھی ان کی راو رعایت نہ کرنا، بالکل ان کی رعایت نہیں کرنی کبھی۔ ایسی سخت سزا دینی ہے ان کو کہ ان کے پیچھے جو اور بھی تمہارے دشمن بیٹھے ہیں، دشمنیاں انہوں نے اپنے سینوں میں پالی ہوئی ہیں تمہارے خلاف، ان کو بھی عبرت حاصل ہو جائے کہ جو مسلمانوں سے بدعہدی کرتا ہے اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کو بھی سبق سکھاؤ۔ لعلہم یذکرون، فرمایا سزا دینا کوئی مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ یہ نصیحت پکڑ لے، راہ راست پر آ جائے، یہ سیدھے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بنو قریظہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا جس طرح بھی میں نے ذکر کیا، ایسی سزا ان کو دی گئی نا کہ آج تک یہود اس کو یاد رکھتے کہ ہمارے تمام نوجوان جو لڑنے والے تھے نا سب کو قتل کر دیا، کہ بالکل کوئی معافی نہیں تمہاری۔ اور بنو نذیر کو اور قینقاع کو وہاں سے نکالا، کہ علاقہ ہی چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں سے خیبر چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے نکل کے جب یہ لوگ خیبر گئے تو وہاں پر بھی یہ امن سکون سے نہیں بیٹھے، مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں مسلسل ایسی ہی چلتی رہی۔ حضرت عمر نے فرمایا جزیرہ عرب سے نکلو تم، ہم نہیں برداشت کریں گے تمہیں،
تو اس کا حکم اللہ نے خود دیا، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کو ایسی سزا دو کہ دنیا میں بیٹھے جو اور تمہارے دشمن ہیں ان کو بھی کان ہو جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، فرمایا کہ اگر کسی قوم کی جانب سے تمہیں خیانت کا ڈر ہو، پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ اب عہد اپنا پورا نہیں کریں گے، بدعہدی پر اتر آئے، تو فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں، عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابر برابر ہو جائے۔ کیا مطلب؟ جب عہد ان کی جانب سے ٹوٹے تو اب تم نے ان کو پیغام بھیج دینا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا تم نے اس کی پاسداری نہیں کی، تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، لہذا اب ہماری جانب سے اس معاہدے کو ختم سمجھو۔ ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اور تمہارے علم میں بھی ہو کہ اب معاہدہ ختم ہے، اس کے بعد کی صورتحال پھر دیکھی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی جانب سے اگر خیانت ہو گئی، بدعہدی ہو گئی، تو معاہدے کو قائم رکھتے ہوئے تم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کرو، تو یہ تو بدعہدی پھر مسلمانوں کی جانب سے ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، مطلب یہ کہ اس معاہدے کو ختم کرو تاکہ دونوں جانبیں برابر علم میں آ جائیں، کہ سب کو پتا ہو کہ اب معاہدہ باقی نہیں رہا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، جو خیانت کیا کرتے ہیں، خائنین اللہ کو پسند نہیں۔ جو وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، عہد کو پورا کرنے والے ہیں، وہی اللہ کے پسندیدہ ہے۔ اس لیے جب کوئی معاہدہ ہو جائے، حتی الامکان اس کو پورا کرنے کی 100% کوشش کرنی چاہیے، 100% کوشش۔ ذرہ برابر بھی اگر کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ کے محبوب لوگوں کی فہرست سے انسان نکل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں رہتا، ختم۔ اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حدیبیہ کے موقع پر ان کفار کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں یہ شک شامل تھی کہ کفار میں سے جو آدمی مسلمان ہو کر ایمان والوں کے پاس آئے گا، ایمان والے اس کو قبول نہیں کریں۔ آپ نے جو ہی دستخط کیے، اتنی ہی دیر میں ایک صحابی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ ابھی ابھی میں نے معاہدہ کیا ہے کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، میں تو معاہدے کا پابند ہوں، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ خود انہی کے گلے میں ڈال دیا کہ یہ لوگ وہ جو سمندری کنارہ تھا نا، وہاں جا کے رہنے لگے۔ یہ جو مسلمان ہوئے، ایک ہوا، ایک دوسرا ہوا، ایک تیسرا ہوا، ایک چوتھا ہوا، ایک ایک کر کے وہاں جمع ہونے لگے۔ اب ان کفار اور مشرکین کے قافلے بھی وہیں سے گزرتے تھے، تجارت کے لیے شام آنا جانا، راستے میں یہ بیٹھ گئے، کسی کو وہاں سے گزرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اب کفار اور مشرکین مکہ خود ڈر گئے کہ ہم نے یہ کیا معاہدہ کیا، پہلے مدینہ منورہ ان کی پناہ گاہ بنی،
اب ایک نئی جگہ میں بھی یہ آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم تو نہ ادھر جا سکیں گے نہ ادھر سے جا سکیں گے، تو خود ہی کہنے لگے جی یہ شک ہماری طرف سے ختم ہے، جو آئے مسلمان ہو آپ اس کو قبول کرتے جائیں، آپ اس کو قبول کرتے چلے جائیں۔ تو الغرض جو معاہدہ ہو گیا آپ اس پر قائم ہو جائیں گے، فرمایا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لاکھوں مربع میل پر حکمرانی کی، آج ویسے بھی 22 رجب ہے، یوم وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو عام طور پر کونوں سے مشہور کر دیا گیا، در حقیقت دشمنان صحابہ خوشی کے طور پر یہ دن منایا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ اللہ اکبر۔ رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک عرصے تک جنگ بندی کا، کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ جب وہ مدت ختم ہونے لگی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو حکم دیا کہ تیاری شروع کر دو، جو ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم نے ان پر حملہ کر دینا، جب تک معاہدہ ہے ہم جا نہیں سکتے، حملہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تیاری شروع ہو گئی، اور معاہدہ ختم ہونے سے پہلے اسلامی فوج سرحد کے قریب پہنچ گئی۔ ادھر معاہدہ ختم ہوا، ادھر اسلامی فوج نے حملہ کیا اور ان کے علاقے میں گھس گئی، اور شہر کے شہر فتح کرتے جا رہے ہیں، علاقہ فتح ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں ایک آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وفا ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، وفا ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ کون آواز دے رہا ہے؟ مٹی اٹھ رہی ہے، دھول ہے، اس کے اندر کوئی شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہاں رکے، تھوڑی ہی دیر میں حضرت عامر بن عابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، فرمانے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدے کی مدت تو کل تک تھی، جو دن گزر گیا مثال کے طور پر، ہم نے اس کے بعد جو ہے نا یہ پیش قدمی کی ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو اب حملہ کیا ہے تیاری آپ نے اس سے پہلے کی ہے۔ اسلامی فوجیں سرحد پر پہلے سے آئی ہیں، جب آپ ان کے خلاف تیاری کر رہے تھے، اسلامی فوج آپ سرحد پر لے کر آئے، اس وقت معاہدہ چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ معاہدے کا وقت تھا، ہاں جی بالکل تھا۔ فرمایا وفاء لا غدر، پھر عہد کو پورا کرنا چاہیے، اس میں دھوکہ دہی جائز نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے معاہدہ ختم ہونے سے پہلے تیاری کی ہے، معاہدے کا وقت ختم ہو اس کے بعد آپ چلیں، نیا معاہدہ ہوتا ہے تب ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو تب ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے تیاری کر کے اس طریقے سے چلنا یہ جائز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابی ہیں، ان کے ہمشیرہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نکاح میں ہیں، ام المومنین ہیں۔ یہ خواہ دشمنان صحابہ نے ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی نفرتیں ڈالی ہیں،
ہم بھی بلا تحقیق ان کے پیچھے چل جاتے ہیں، بلا تحقیق ان کے پیچھے چل جاتے ہیں. بھائی وہ صحابی ہے، صحابی کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو 5ویں خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے، وہ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ بعض نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام لیا، بعض نے کسی اور کا، کہ ان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے کون اعلیٰ ہے. اس نے کہا یہ کیا پوچھتے ہیں، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہے. فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر جا رہے ہیں جہاد کے لیے، ان کے پاؤں سے جو دھول اڑے اور وہ دھول اس گھوڑے کے ناک پر بیٹھے، فرمایا وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے اعلیٰ اور افضل ہے. میں صحابی کی شان کو کون پہنچتا ہے؟ دنیا کے سارے ولی اور قطب مل جائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے جن کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ ان کو کتاب کا علم نصیب فرما، حساب و کتاب کا علم ان کو نصیب فرما. یا اللہ ان کو قیامت کے دن عذاب سے بچا لینا، قیامت کے دن عذاب سے بچا لینا. اللہ اکبر. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکفرہم، کیا یہ کافر لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں؟ فرمایا نہیں. یا کیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا نہیں. کیا یہ منافق ہیں؟ کہا نہیں. فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، صرف غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ اکبر. اور ایک اور موقع پر نہج البلاغہ آج بھی موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات پر مشتمل کتاب، کہ اس میں انہوں نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ان الہنا واحد ورسولنا واحد وکتابنا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد. فرمایا ان کا اور ہمارا الہ ایک ہے، ان کا اور ہمارا نبی ایک ہے، ان کی اور ہماری کتاب ایک ہے، اسلام کی دعوت ان کی اور ہماری ایک ہے. فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف غلط فہمیاں ہیں کہ ان مسلمانوں کو میرے بارے میں اور ہماری جماعت کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اور قصاص نہ لینے میں ہم لوگ شامل ہیں. فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، صرف غلط فہمی ہے. اور بلکہ کتابوں میں یہاں تک ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان مسلمانوں کے جنازوں میں شامل ہوا کرتے. تو اس طرف بھی تو صحابہ کرام تھے نا، ادھر بھی صحابہ کرام تھے، ادھر بھی صحابہ کرام. اللہ اکبر. تو جب حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وفاء لا غدر، وفا ہونی چاہیے، دھوکہ دہی نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا علاقہ فتح ہو گیا تھا وہ شہر کے شہر سارے واپس کر دیے دوبارہ. فرمایا دھوکہ دہی سے ہم نے کچھ نہیں لینا. یہاں تو ایک ایک ووٹ کے پیچھے مرتے ہیں، ایک ووٹ زیادہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، کوئی غیبی مدد آ جائے کہ ہمارے ووٹ بڑھ جائے. یہ ان لوگوں کا ایمان تھا کہ جب معلوم ہوا کہ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، مفتوحہ علاقہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی نہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین.
اس لیے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو امین بنائے، وعدوں کو وفا کرنے والا بنائے، اور دشمنان اسلام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔